نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپسی بات چیت کے بعد آگے ان کی سفر کی روانگی ہوئی اور دونوں چلنے لگے۔ فانطلقا، دونوں چلے یہاں تک کہ سمندر کے قریب جب پہنچے ہیں تو وہاں ایک کشتی میں سوار ہوئی۔ اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، ان کشتی والوں نے حضرت خضر کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ بڑے بزرگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ یوشع بن نون کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بھی ساتھ میں چلے ہوں، لیکن چونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع اور خادم تھے، اس لیے آگے اب دونوں کا ہی تذکرہ رہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، یوشع کا نام کہیں نقل نہیں کیا ہے۔ ان کشتی والوں نے پہچان لیا تو بغیر کسی کرائے اور اجرت کے ان دونوں کو بٹھا لیا، کشتی میں سوار کر لیا۔ حضرت خضر نے جیسے بیٹھے، ایک تختہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی جو روایت ہیں اس میں کہ انہوں نے کلاہڑی کے ذریعے اس میں چھید کر دیا، اس کشتی کو عیبدار کر دیا۔ حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب دونوں سوار ہوئے کشتی میں تو حضرت خضر نے اس میں چھید کر دیا، سوراخ کر دیا۔ قال اخرقتها لتغرق اہلها، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عجیب حرکت دیکھی تو آپ سے رہا نہ گیا۔ آپ نے فوراً کہا کہ اے خضر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ کشتی والوں نے بیچاروں نے پیسہ بھی نہیں لیا، اجرت اور کرایہ بھی نہیں لیا ہے، مفت میں مجھے اور آپ کو اس میں سوار کیا ہے، فری میں بٹھایا، اور آپ نے اس کی کشتی کو عیبدار کر دیا، اور یہ مقصد آپ کا ہو کہ آپ اس میں سوار لوگوں کو ہلاک کر دیں۔ لتغرق اہلہا، کہ آپ اس میں بیٹھنے والوں کو آپ ہلاک کر دیں۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بہت ہی بھاری کام کیا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی ہی بات میں آپ کو ٹوک دیا۔ اب حضرت خضر نے کہا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے کہا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، آپ برداشت نہیں کر سکو گے میرے ساتھ رہنا، میری مصابحت آپ اختیار نہیں کر سکو گے، میرے ساتھ رہنا آپ کا مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، معافی چاہی اور یوں کہا کہ یہ کام مجھ سے بھولے سے ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے اور میری گرفت نہ کیجئے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میری گرفت نہ فرمائے اس چیز میں جو میں بھول چکا ہوں، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں آپ مجھے تنگی میں نہ ڈالے، یعنی آپ زیادہ تنگ نہ کر دے میرا معاملہ۔ بخاری شریف کی روایت جو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس وقت حضور اکرم علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا کہ جب یہ دونوں کشتی میں سوار تھے تو اتفاق سے ایک پرندہ آیا اور وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھ گیا، اور اس نے سمندر میں چونچ ماری اور ذرا سا قطرہ کوئی پانی کا اپنے منہ میں لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت بول اٹھے، اے موسیٰ، جانتے ہو یہ پرندہ، اس نے ایک قطرہ سمندر کا پانی لیا ہے، میرا اور آپ دونوں کا علم مل کر بھی یہ سمندر کے اندر سے جو قطرہ لیا ہے نا اس نے، اللہ کے علم میں سے اتنا بھی ہم دونوں کو حاصل نہیں ہے۔
اتنا وسیع علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، علیم بذات الصدور ہے، علام الغیوب ہے، وہ خالق و مالک ہے، اس کا علم جو ہے وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ سمندر اتنا بڑا ہے، اور یہ اتنا بڑا سمندر اللہ کا علوم سمجھو، اور ایک قطرہ جو لیا ہے، ہم دونوں کا علم مل کر بھی اس قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کیا، آگے بڑھے۔ فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس۔ آپ نے جواب نہیں دیا، آگے جواب قرآن جو ہے دے گا کہ تینوں چیزوں کے جو واقعات پیش آئے اس کی کیا کیا جو ہے مصلحت تھی، وہ جواب آئیں گے۔ فانطلقا، یہاں تک کہ پھر جب دونوں واپس اس جو ہے کشتی سے اتر کر اب ایک بستی کی طرف چل پڑے ہیں۔ حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، تو ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جس کو کہا نفسا زکیۃ، نفس زکیہ یہ انبیاء کرام اور رسولوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے دوسرا یہ لفظ جو ہے چھوٹے بچوں کے لیے جن پر شریعت اور احکام الہی نہیں ہوتے ہیں، ان بچوں پر جو ہے زکیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انبیاء کرام کے اور تیسرا کوئی جو نہیں ہے کہ جس کے لیے نفس زکیہ استعمال ہوتا ہو۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا نابالغ اور چھوٹا بچہ تھا، یہ بڑی عمر کا بچہ نہیں تھا۔ حتیٰ اذا لقیا، وہ دو جو ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ دوڑ دھوپ کر رہا تھا، اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو اس کے جو اس کی گردن پکڑی اور گردن اس کی مروڑ دی، اس کو مار ڈالا۔ فقتلہ، تو آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بھاری کام دیکھا، اور وہ بھی ایک دم ظاہری نقصان، اس میں تو مال کا نقصان تھا کہ ایک جو ہے خالی کلاڑی ماری تھی، ابھی سمندر میں وہ غرق نہیں ہوا، اس لیے وہاں بھی مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، پانی نہیں گھسا تھا، اور جو ہے بعض نے کہا کہ حضرت خضر نے پھر اس کو درست بھی کر دیا، اور پھر ہے کہ حضرت خضر کا معجزہ ہو کہ وہ پانی جو ہے سمندر کا اس میں گھس نہیں پاتا تھا۔ خیر وہاں تو وہ جو ہے ایک مال کا نقصان تھا، لیکن یہاں تو جانی نقصان، اور ایک دم ختم ہی کر دیا بچے کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ شرعی نبی ہے، اور نبی اس گناہ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو نبی سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے گزشتہ میں بتایا کہ انبیاء کرام کی صفات میں اللہ نے فرمایا کہ وہ مبشرین ہیں تو ساتھ میں منذرین بھی ہیں، یعنی ان کا کام بشارت دینا ہے تو ساتھ میں جو ہے ڈرانا بھی ہے۔ تو انبیاء کرام اگر منکر چیزوں کو دیکھیں اور خاموش بیٹھے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے علماء کرام اور فضلاء کرام سے اس میں جو ہے سبق ہے کہ بھلے ہی اگر وعدہ بھی کر لیں کہ ہم آپ کو نہیں ٹوکیں گے، پھر بھی اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہو تو اس کو ٹوک دینا چاہیے، اس کو روک دینا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے مدینہ کے اندر ایک مرتبہ ڈپلیکیٹ بال ملے تو وہاں ایک بزرگ کا جو ہے گزر ہوا، انہوں نے آواز لگائی، این علماء مدینہ، کہاں ہے مدینہ کے علماء؟ تو ذمہ داری بڑی بنتی ہے علماء کی، اور جو ہے پھر جو ہے دین کے کام کرنے والوں کی، اور سب ہی جو ہے دین کے کام کرنے والے ہیں، سب کی ذمہ داری ہے منکر چیزوں کو دیکھے نہیں، اس کو فوراً جو ہے روکے اور اس کی کوشش کرے۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے قتل کر دیا ایک جو ہے پاکیزہ نفس کو، ایک معصوم بچے کو، بغیر نفس، بغیر کسی قصور کے؟ کوئی اس نے جو ہے گناہ کیا ہوتا، اور شریعت میں تو ہے کہ اگر نابالغ بچہ کسی کو مار بھی دے اور مار ڈالے تو بھی اس کو جو ہے سزا نہیں دی جاتی۔ رفعت الاقلام عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ ایک ہے نائم، سونے والا، اگر سوتے ہوئے کوئی حرکت کر دی، یا جو ہے اوپر وہ سویا ہوا تھا اور وہ گر پڑا نیچے کسی آدمی کے اوپر، وہ مر گیا، تو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سبی، چھوٹا بچہ معصوم، جب تک اس کی جو ہے عمر 15 سال کو پہنچے نہیں، وہ چھوٹا شمار ہوتا ہے۔ اگر اس بچے نے کوئی گناہ کر دیا، کسی کو مار ڈالا یا کوئی خطا کر دی، تو اس پر جو ہے شرعی اعتبار سے کوئی سزا نہیں ہے۔ اور تیسرا جو ہے مجنون، دیوانہ، پاگل جس کو آپ کہتے ہیں، ان پر جو ہے رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیا گیا ہے ان سے۔
لقد جئت شیئا نکرا، تو اس بچے نے کوئی قتل بھی نہیں کیا، اور اگر بچہ ہے قتل کیا ہوتا تو بھی کوئی سزا نہیں ہے، آپ بغیر قصور کے اس کو قتل کر دیا، آپ نے بہت ہی خطرناک کام کیا، بڑا بھاری کام کر دیا آپ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا تو حضرت خضر نے کہا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے پھر یہی کہا کہ کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز بالہرگز آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ ٹوک ٹاک شروع رکھیں گے۔ کہا کہ دیکھو میں نے آپ سے سوال تو کر دیے دو، اب معذرت نہیں کی، اب آپ نے خود فیصلہ سنا دیا کہ یہ آخری مرتبہ تھا، اس کے بعد اب اگر میری کوئی ایسی حرکت ہو تو آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنا مت۔ اب آپ نے عذر پیش نہیں کیا کیونکہ یہ کام بھولے سے نہیں ہوا تھا، پہلا کام، اس لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا وہ بھولے سے ہوا تھا، لیکن دوسری مرتبہ آپ سے یہ بھول نہیں، آپ نے تو جان بوجھ کر پوچھا ہے کیونکہ آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها، فرمایا کہ اگر اس کے بعد اب میں کوئی چیز کے متعلق آپ سے پوچھوں فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یعنی اب میں جو آپ کے ساتھ رہوں گا نہیں، ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ ہمارا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، کیونکہ آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے، یعنی اب معذرت کی اور عذرت کی حد کو آپ پہنچ چکے ہیں، اب آپ کے اوپر لازمی اور ضروری نہیں کہ آپ مجھے ساتھ میں رکھیں۔ حضرت خضر نے پھر معاف کیا کہ چلو ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں۔ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يزيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، یہاں تک کہ پھر یہ دونوں چلے ہیں ایک بستی کی طرف نکلے، وہاں دونوں کو بھوک لگی تو انہوں نے کھانا طلب کیا بستی والوں سے، اس لیے اگر کسی انسان کو اشد بھوک لگ جائے تو مانگنے سے منع نہیں ہے، اور خاص طور پر علماء ہوں یا جو ہے بزرگان دین ہوں تو اگر کسی چیز کا سوال کر لے تو منع نہیں ہے، ضرورت ہے آدمی کی، وہ مانگ سکتا ہے۔ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما، پھر دونوں چلے ہیں یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے۔ استطعما اہلها، بستی والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا، لیکن یہ بستی والے بھی ایسے تھے کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ اتنے بڑے بڑے جو ہے اللہ والے نبی، حضرت خضر کے بارے میں بھی جو ہے جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت خضر نبی ہیں۔ بہت اختلافی آراء ہیں اور مختلف رائے مفسرین کی اور جو ہے محققین کے الگ الگ رائے ہیں۔ آپ کے دماغ میں بھی سوال ہوتا ہوگا کہ حضرت خضر نبی تھے یا ولی تھے یا رسول تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس لیے ہمارے بزرگ جو ہے حضرت علامہ عثمانی صاحب یوں فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے تکوینی شریعت کے نبوت کے حقدار تھے۔ تکوینی یعنی کائنات کی چیزوں کے جو کام فرشتے انجام دیتے ہیں اس میں سے وہ کئی چیزوں کے کام انجام دیتے ہیں، اس لیے کیونکہ فرشتوں کے کام سے مشابہت ہے اس لیے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، دکھائی بھی نہیں دیتے۔ ایک سوال ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ حضرت خضر ابھی بھی حیات ہے یا انتقال کر چکے ہیں، تو اس میں بھی مختلف رائے ہیں۔ جو ہے اکثر جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات یعنی زندگی کا پانی پی لیا ہے، اس لیے وہ ابھی تک زندہ ہے، اور انہوں نے دلیل بہت سارے واقعات سے جو ہے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی ہے اس کے واقعات بیان کیے ہیں۔ جیسے ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم علیہ السلام کے خادم ہیں، وہ فرماتے کہ جب حضور اکرم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی تعزیت کی غرض سے حضرت جو ہے خضر تشریف لائے۔ حضرت خضر جو ہے ایک دم کالے اور سیاہ جو ہے بال والے تھے، آپ تشریف لائے، کوئی پہچان نہیں رہا تھا۔ آپ فوراً جس کمرے میں آپ علیہ السلام جو ہے تھے اور وہاں وہ گئے اور خوب داڑے مار مار کے رونے لگے، پھر جو ہے کئی نصیحتیں بھی کی
اور لوگوں کو سمجھایا بھی کہ بھائی دیکھو یہ صبر کا مقام ہے، آج فراق تو ہوا ہی ہے، اللہ کی طرف توجہ کرو اور اسی کی طرف رغبت کرو۔ کئی نصیحتیں انہوں نے جو ہے مستقل لوگوں کو جو ہے فرمائی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان دونوں نے یوں کہا کہ وہ جو آدمی آیا تھا کالے اور سفید بالوں والا، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اور بہت سارے جو ہے اکابیر اور علماء نے جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ وہ جو ہے انسانوں کی مشکلی میں مدد بھی کرتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت خضر علیہ السلام انتقال کر چکے۔ ان کے پاس دلیل وہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں عشاء کی نماز پڑھائی، اور پھر عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد یوں فرمایا کہ دیکھ رہے ہو یہ رات ایسی رات ہے کہ آج رات جتنے بھی لوگ دنیا میں زمین پر ہیں، جتنے بھی لوگ دنیا میں زمین پر ہیں، سب کے سب 1 صدی تک ہی زندہ رہیں گے، پھر سب انتقال کر جائیں گے۔ 1 صدی کے بعد اس زمین پر اس رات میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے محدثین اس روایت سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت خضر جو ہے اس وقت زمین پر ہوں گے، اس لیے ان کا بھی جو ہے انتقال طے ہے۔ خیر، مختلف الگ الگ جو ہے باتیں بیان کی ہے، لیکن حتمی فیصلہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ اس لیے ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جب دجال فتنہ مچاتے ہوئے آخری حد اس کی جو ہے مدینہ کے قریب پہنچے گا، مدینہ میں تو وہ گھس نہیں سکے گا، مدینہ کے قریب پہنچے گا تو ایک آدمی جو ہے قوی الایمان، طاقتور ایمان والا، وہ جو ہے مدینہ سے نکلے گا اور اس کے مقابلے کے لیے وہ آئے گا، اس کو وہ قتل بھی کر دے گا، پھر وہ زندہ ہو جائے گا کہ وہ آدمی حضرت خضر ہی ہوں گے۔ اس طرح سے جو ہے مختلف روایتیں ہیں۔ خیر، اس سے ہمارا کوئی شرعی مسئلہ رکتا نہیں ہے، ہمارا کام تو یہ کہ ان کے واقعات جو ہمارے پاس ہیں اس پر جو ہے ایمان رکھیں، اور جو مختلف باتیں ہیں اس میں ہمیں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان دونوں نے جو ہے وہاں کھانا طلب کیا، ان لوگوں نے منع کر دیا۔ اب یہ دونوں آگے بڑھے، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ۔ اب اسی شہر میں آپ جا رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ ایک دیوار جو ایک دم جھک چکی ہے، اور یرید ان ينقض، چاہتی ہی ہے کہ وہ گر جاوے، ابھی چند ہی دنوں میں یا چند ہی جو ہے گھنٹوں میں وہ گرنے والی ہوگی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو درست کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تقوینی طاقتیں دی تھی، تو انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ سے ہی درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا کہ یہ گاؤں والے ایسے ہیں کہ انہوں نے کھانا مانگا تو بھی نہیں کھلایا اور آپ انہی کی مدد کر رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ دیوار صحیح کرنے سے پہلے کہتے میں دیوار صحیح کرتا ہوں، اجرت لاؤ سب، تو وہ لوگ جو ہے روپیہ پیسہ دیتے، اس سے ہمارا خرچہ صرفہ نکلتا رہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشکال کر دیا، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے خضر اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی اور علیحدگی ہو گئی ہے، اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں۔ آپ جو ہے میرے ہر بات پر ٹوک ٹوک کر رہے ہیں، آپ اپنی راہ پر، میں اپنی راہ پر۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو واقعات پیش ہوئے ہیں میں اس کی تعویل آپ کو بتلا دیتا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں ان قریب آپ کو ان چیزوں کی تعویل بتلا دیتا ہوں جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ حضور اکرم علیہ السلام کی روایت جو میں بیان کر رہا تھا بخاری شریف کی، حضور اکرم علیہ السلام آخر میں اس واقعے کے بعد یوں فرماتے ہیں کہ کاش کہ موسیٰ علیہ السلام اور برداشت کر لیتے اور جو ہے آپ صبر سے کام لیتے تو ہمیں کئی تکوینی چیزیں جو ہے معلوم ہو جاتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا۔ اب حضرت خضر جو ہے وہ 3 واقعات، ایک کشتی جو ہے غرق کرنے کے لیے یا آپ نے جو ہے اس کو توڑ دیا، عیبدار کر دیا، اور دوسرا بچہ آپ نے قتل کر دیا، اور تیسرا یہ دیوار، اس کے بارے میں جو ہے جواب دے رہے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک آپ کو کشتی کا سوال ہے کہ میں نے اس میں کیوں چھید کر دیا، کیوں سوراخ کر دیا،
تو سنیے کہ وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 10 بھائی تھے، اس میں سے 5 اپاہج تھے، معذور قسم کے، جو کچھ کام نہیں کر سکتے تھے، گھر کے اندر وہ جو ہے بستر پر ہی پڑے رہتے تھے، ان کے جو ہے جسم میں کمزوری تھی، وہ بیچارے کسی کام کے لیے نہیں جا سکتے۔ 5 بھائی اس میں مزدوری کرتے تھے اور جو ہے دوڑ دھوپ کر کے کما کر لاتے تھے اور ان کو کھلاتے تھے۔ اب لفظ مسکین استعمال کیا ہے، مساکین، مسکین کی جو ہے بہووچن ہے، جمع ہے۔ مسکین کیونکہ وہ صدقات اور زکوٰۃ دینے میں مسکینوں کو دیا جاتا ہے۔ اب تمہارے دماغ میں ایک سوال ہوگا کہ بھائی ان کے پاس تو کشتی تھی، اور کشتی کتنی مہنگی ہوتی ہے، اتنی بڑی کشتی ان کے پاس، اور پھر زکوٰۃ کے مستحق کیسے ہو؟ تو مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنی ضرورت اصلیہ سے زائد چیزیں نہ ہوں، اپنی ضرورت کی بقدر ضرورت جتنا اس کو استعمال کے لیے چاہیے اتنا ہی اس کا ہوتا ہو۔ اور کشتی بھلے ہی اگر وہ نصاب کے مال کو پہنچ جاتی ہو، پھر بھی اس کی ضرورت کا سامان ہے۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں کوئی رکشہ والا ہے، تو رکشہ کی قیمت اگر 1,20,000 یا 1,50,000 کچھ بھی ہو، لیکن وہ اس کی ضرورت کا ہے، اس کا سامان ہے، لیکن وہ پورا سال بیچارہ کماتا ہے، لیکن 2 پیسہ وہ جمع نہیں کر سکتا ہے، روزانہ لاتا ہے کھاتا ہے، روزانہ لاتا ہے کھاتا ہے، اور پیسہ کچھ بھی جمع نہیں ہوتا ہے، تو بھلے ہی اس کے پاس رکشہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ یا کسی بھی قیمت کی ہو، وہ اپنی ضرورت میں شامل ہے، وہ نصاب کے مال کو نہیں پہنچتی ہے، لہذا اس کو زکوٰۃ دینا درست ہے، وہ مسکین میں شامل ہے۔ مفسرین جو ہے اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ یعملون فی البحر، ان کا کام کاج تھا مچھروں کا، وہ جو ہے سمندر میں یہ اپنی کشتی چلاتے تھے اور کرائے پر لوگوں کو بٹھاتے تھے۔ فاردت ان عیبھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں۔ کیوں؟ وکان وراءہم ملک، اس لیے کہ وہ جس کنارے پر جا رہے تھے وہاں ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو غصب کر لیتا تھا، چھین لیتا تھا۔ تو اس لیے جو ہے مجھے اچھا نہیں لگا کہ بیچارے جو مزدوری کر کے اپنا پوشن اور اپنی زندگی کا گزران کرتے ہیں، اور 5 بھائی بستر پر لیٹے ہیں، 5 بھائی خدمت کر رہے ہیں، اگر یہ کشتی بھی چلی گئی، بھلے عیبدار ہیں، اگر اس میں کچھ چھید بھی ہو جائے تو بھی اس کا کرایہ اور اس کا جو ہے کام کاج تو چلتا رہے گا، لیکن پوری کشتی ہی چلی جائے گی تو یہ تو روڈ پر آ جائیں گے، ان کا کام نہیں چلے گا، اس لیے میں نے اس میں عیب لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سمجھ نہیں سکے تھے اور اشکال کر دیا، تو حضرت خضر نے ان کی خدمت انجام دی ہے، نہ کہ ان کا نقصان کیا۔ اب چلیے بھائی دوسرا وہ بچہ، اس کا کیا ہوا؟ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور بہرحال جہاں تک وہ بچے کا سوال ہے جس کی میں نے گردن مروڑ دی اور اس کو مار ڈالا، اصل میں اس کے ماں باپ جو ہے وہ مومنین تھے، ایمان والے تھے، اللہ والے تھے، بڑے نیک لوگ تھے، اور بچہ چھوٹا تھا۔ اس کے بارے میں لکھا تھا کہ اگر یہ بچہ جوان ہوا، بڑا ہوا، تو یہ اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ ستائے گا اور ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرے گا، یہاں تک کہ ڈر ہے کہ ماں باپ کو ستا کر ان کو جو ہے کفر پر ابھار نہ دے۔ اس لیے جو ہے ہم نے چاہا، یعنی نسبت اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی چاہا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ الرُّحْمَىٰ۔ اچھا بھائی یہ بچہ تو قتل کر دیا، ماں باپ کا سہارا کیا بنے؟ کہ پھر آگے سنیے، پھر ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کے لیے ان کا پروردگار اس بچے سے بہتر پاکیزہ بچہ دے دے، ان کو اچھا بچہ دے دے۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی ایک جو ہے ان کا ایک لڑکا ہوا، اس لڑکے کے یہاں جو ہے نبی پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ 2 نبی پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ 1 نبی پیدا ہوا، اتنا پاکیزہ اور نیک لڑکا یہ پیدا ہوا تھا۔ وَأَقْرَبَ الرُّحْمَىٰ، اور صلہ رحمی میں بہت زیادہ قریب ہو اور ماں باپ کی خدمت کرنے میں بہت اچھا ہو۔ تو وہ بچہ جو ماں باپ کو شرکسی پر اور کفر پر ابھارتا، اس سے یہ بچہ بہتر ہے کہ جس کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا اور جو ماں باپ کا بڑا خدمت گزار تھا۔ تیسرا واقعہ، وہ جو گاؤں میں گئے تھے اور وہاں دیوار گرنے والی تھی،
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور جہاں تک سوال ہے دیوار کا، تو وہ ایسے دو بچوں کی تھی جو شہر میں یتیم تھے، دو چھوٹے بچے تھے یتیم۔ اور غلام کہاں ہے؟ غلام لفظ عربی زبان میں نابالغ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غلام تمہارے یہاں اردو میں نوکر چاکر کے لیے، اور جو پرانے زمانے میں جو غلام کا رواج تھا وہ مراد لیا جاتا ہے، وہ اردو میں ہے۔ لیکن عربی زبان میں لفظ غلام بولا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے نابالغ بچہ۔ تو یہ دونوں نابالغ بچے تھے، شہر میں یتیم تھے، ان کے ماں باپ انتقال کر چکے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ تھا۔ مفسرین کے اس میں جو ہے مختلف رائے ہیں کہ خزانہ کیا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نقل کیا ہے کہ اس کے نیچے جو ہے سونا چاندی کا خزانہ تھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر کئی نصیحتیں لکھی تھی۔ شروع میں بسم اللہ بھی لکھا تھا، پھر شرک سے رکنے کے بارے میں بھی جو ہے نصیحتیں کی تھی، آخر میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کلمات، کئی نصیحتیں اس میں جو ہے لکھی ہوئی تھی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اچھا بھائی اس کے نیچے خزانہ ہے اور بچوں کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ان دونوں بچوں کا باپ نیک صالح تھا۔ مفسرین یہاں بھی لکھتے ہیں کہ جن اولاد کے جو ہے ماں باپ نیک صالح ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بھی نوازتا ہے، ان بچوں کو اور ان کی اولاد کو اور ان کی نسلوں کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے۔ تو ماں باپ کا نیک صالح ہونا اور متقی اور پرہیزگار ہونا اپنی اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اسی لیے قرآن میں سب سے پہلے ہم کو کہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ، کہہ رہے تم اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور پھر اپنے آل و اولاد کو تم جہنم کی آگ سے بچا۔ تو سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو اور پھر اولاد کو بچانا چاہیے، ضرورت ہے اپنی۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور کہہ رہے کہ تیرے پروردگار نے یہ چاہا کہ وہ دونوں جو ہے بچے اپنی جوانی کو، عمر کو پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور پھر جو ہے وہ اپنا خزانہ نکالے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشدہما سے مراد جو ہے 25 سال کی عمر، کہ جب آدمی ایک دم نوجوان شابن ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، پھر کسی کے گھاٹے اور جو ہے دھوکے میں نہیں آتا ہے، کہ اس عمر کو۔ اور بعض لوگ بتاتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کو، اور ان کی دلیل جو ہے قرآن کریم کی ایک آیت سے ہے جس میں جو ہے 40 سنتن کے الفاظ موجود ہے کہ 40 سال کی عمر ہونی چاہیے، وہ اشدھ شمار ہوتا ہے۔ رحمتم من ربک، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے مہربانی اور رحمت ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام اعتراف کر رہے ہیں کہ بھائی جو کچھ میں نے کیا ہے نا، یہ میری اپنے طرف سے کچھ نہیں ہے، یہ سب کیا ہوا اللہ کا ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور کہہ رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، یہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، اے موسیٰ علیہ السلام یہ ان چیزوں کی تعویل اور جو ہے تعبیر ہے جس کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا قرآن کریم میں مفصل یہ قصہ موجود ہے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں اور کوئی بات قرآن میں اس طرح سے جو ہے منقول نہیں ہے، بس اتنا ہی آپ کے بارے میں ہے۔ اب آپ جو ہے نبی ہیں یا ولی ہیں یا رسول ہیں، یا آپ زندہ ہیں یا انتقال کر چکے،
قرآن میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ نقل کیا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جمہور کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، اسی طرح جمہور کا کہنا ہے کہ آپ آب حیات کو پی چکے ہیں، اس لیے آپ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔